بعض لوگ تو اذان کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں. اور افطار کے لیے اللہ کے نبی کو حکم ہے بھی جلدی افطار کرو، صحیح دیر سے کرو، لیکن لوگ مغرب کی اذان کا انتظار کرتے ہیں. اور پھر اس میں بھی دیکھیے کہ عجیب قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہر آدمی کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر آدمی کا بھی وقت ہو گیا دے دو یہ کرو. کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہمارے روزوں کے اندر. تو روزہ بھی اتنی بڑی عبادت. مسلم شریف کی روایت ہے، وان جابر قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح حتى بلغنا قرع الغمام. رمضان کا مہینہ تھا، تمام مسلمان روزے سے، روزہ نہ رکھنے کا سوال ہی نہیں. اللہ کے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر کے مدینے سے آئے. قرع الغمام ایک چھوٹا سا مقام مکے سے قریب، اثر کے بعد قرع الغمام میں اللہ کے نبی پہنچے. بقدر من ماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے تھے اونٹ پر، اللہ کے نبی نے پانی کا لوٹا منگایا، حتی رفعہ، اور اس کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھیں. حتی نظر الیہ الناس، تمام لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا لوٹا لیے ہیں اور اس کو اونچا اٹھائے ہیں. اور اس کے بعد ثم شربہ، اللہ کے نبی نے پی لیا، روزہ توڑ دیا. اب توڑنے کے بعد یہ اثر کی بات ہے، تمام مسلمانوں نے روزہ توڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب روزہ توڑ دیا تو ہر مسلمان کو روزہ توڑنی چاہیے. اللہ کے نبی نے جب روزہ نہیں رکھا تو مسلمان کو روزہ نہیں رکھنا. تمام مسلمانوں نے روزہ توڑ دیا. کچھ لوگوں نے یہ سوچا، کچھ لوگوں نے تھوڑی دیر میں بھی افطار کا وقت ہوتا نا، اب جب صبر کریں گے تو ہم مکہ پہنچ جائیں گے اور روزہ افطار بھی ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے روزہ توڑا نہیں، باقی رکھا. نیت صاف، خلوص، سچائی ہے اور اللہ کے نبی کی جسارت ہے، اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش. یہ چیز معیوب ہے تو انہوں نے روزہ نہیں توڑا. اب کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ توڑ دیا اور سبوں نے روزہ توڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ باقی رکھا ہے. اللہ کے نبی کو خوش ہونا تھا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، نیکی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة، ارے یہ تو نافرمان لوگ ہیں، ارے یہ تو نافرمان لوگ ہیں. نیکی کر کے روزہ رکھنا بڑی نیکی، محض اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر جب وہ نیکی کی گئی تو وہ بھی نیکی کا حوالے جان بن جاتی ہے. اور یہ نیکی کر کے لوگ نافرمان کہلائے. سنت کے مطابق اگر ہو بے شک وہ نیکی کی اہمیت ہوتی ہے. جہاد کتنی بڑی نیکی. جہاد حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی خاطر اپنے خون بہاتا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں کہتا ہے. اتنی بڑی نیکی. لیکن یہ نیکی بھی اگر نبی کے حکم کے مطابق نہ ہو تو نیکی نہیں. مثلا صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بڑے مجاہد صحابی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، اسلام کے بڑے سچے سپاہی تھے. اللہ کے نبی نے ان کو جمعرات کے دن بلایا، کہا کہ دیکھو عبداللہ، خدا قبیلے والوں نے بغاوت کر دی ہے، تم کچھ صحابہ کو لے کے جاؤ اور ان کی سرکوبی کرو، ان کی خبر لو جا کر. اور اللہ کے نبی نے کہا آج جمعرات، کل جمعے کی نماز پورا علاقے میں جا کے جمعے کی نماز پڑھنا. بات صاف ہے، واضح ہے، کھلی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ٹھیک بات ہے. گئے اور تمام صحابہ کو، مجاہدین صحابہ کو، سپاہیوں کو جمع کر ان کو بھیج دیا. خود یہ سوچے کل جمعہ ہے اور میں جہاد میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا نہیں آؤں گا کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، جہاد میں جا رہا ہوں، ہو سکتا میں وہیں جا کر کے شہید ہو جاؤں. تو یہ سوچ کے انہوں نے کہا آخری جمعہ اللہ کے نبی کے زبان سے سن لیں اور آپ کے اسے نماز پڑھیں. آخری جمعے کا خطبہ سن لوں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، اس خیال سے رک گئے. جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ان کو بلایا عبداللہ، کہا کہ میں تو تم سے بولا تھا کہ فلاں قبیلے میں جا کر تم نماز پڑھو، تم نے سنی نہیں سنی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے صحابہ کو بھیج دیا، سپاہیوں کو بھیج دیا، میں نے یہ سوچا جہاد ہے، واپس آؤں گا نہیں آؤں گا کوئی گارنٹی نہیں ہے،
آخری خطبہ آپ کا سن لوں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، یہ بڑے ارمان تھے، بڑی خواہش، بہت دنوں سے ارمان ہے، آخری خطبہ آپ کا سن لوں۔ نیت میں کوئی قصور ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے؟ بالکل اخلاص سچائی کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو عبداللہ، جب کسی بات کا میں حکم دیتا ہوں اس کو چھوڑ کر اگر تم زمین و آسمان کی بھی نہیں کیا کرو گے تو تم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے جس بات کو حکم کیا اس کو چھوڑ کر اگر زمین و آسمان بھر کے بھی نیکی کرو گے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ میری بات پر چلے گئے وہ اجر و ثواب میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے شریعت، جتنا اللہ کے نبی نے کہا اسی پر ہی عمل کرنا، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں، اور اپنے آباء و اجداد کا کوئی طریقہ نہیں، طریقہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرات یہی شریعت عمل ہے، اور ہمارے پاس کوئی لاگ لپٹ نہیں، اس شریعت کے اندر کوئی لنترانی نہیں اور کوئی منمانیت نہیں، انانیت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے فوراً لینی چاہیے، اسی پر شریعت بنتی ہے۔ اور ایک بات، جمعے کا جو دن ہوتا ہے حضرات، جمعے کا دن اسلامی شریعت کا بڑا اہم مقدس دن ہوتا ہے، بہت اہم دن ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے اس پر مزید وضاحت کے لیے۔ دیکھیے جمعے کے دن سفر کرنے سے منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ تو اس لیے ہے کہ جمعے کے دن خاص عبادت کا ہے، آدمی اپنی پوری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ذکر و اذکار میں بیٹھے، تلاوت کرے، نفلیں پڑھے، تو یہ بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے۔ اور اس میں ویسے بھی ایک گھڑی ایسی مقدس گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس دعا، اس گھڑی کی تلاش میں آدمی کو زیادہ وقت اپنی عبادت میں رہنا۔ صحابہ کا جو معمول تھا، صبح کی نماز کے ساتھ ہی جمعے کی تیاریاں شروع کر دیں، نہانا ہے، کپڑوں کی تیاری ہے، اور اپنی دوسری ضروریات سے فراغت ہے، یہ تمام چیز کر کے صحابہ فوراً جمعے کی اذان سے پہلے نماز کو پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آج ہماری مصروفیت ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کوئی اذان کے بعد آ رہا، کوئی خطبہ ختم ہونے کے بعد آ رہا، کوئی نماز میں آ کر کے مل رہا، تو اس سے یہ نہیں۔ اور جمعے کی بڑی اہمیت خطبے کی، اگر اس خطبے کے اندر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی شرارت ہو رہی، کوئی آواز آ رہی، تو کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو خاموش کرائے، بھائی تم خاموش ہو، خطبہ سنو، یہ بھی بولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقط لگا، اس کا جمعے کا ثواب بھی چلا گیا۔ اگر کوئی آدمی اس کو نصیحت کرتا ہے تو اتنا اہم دن ہوتا ہے، اور اس اہم دن کے اندر آدمی عبادت، اب یہ صرف نماز کے لیے آ گئے اور 2-4 رکعت پڑھ لیے نکل گئے، یہ جمعہ نہیں۔ صبح سے ہی جمعے کی تیاریاں ہونا ہے، نمازوں میں رہنا، تلاوت کرنا، اس سے خاص کر سورہ کہف سے پڑھنا ہی ہے، اور ذکر اذکار لینا، یہ جمعے کی اہمیت ہے۔ اب اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانی مراسم یا خاندانی روایات کی خطاً پرواہ نہ کرتے صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب عطا فرمائے۔ ہر انہائے عالم میں، ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے، اپنے دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کمزور ہاتھوں سے، کمزور بازوؤں سے، کمزور کندھوں سے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی کام کیا ہے تیری رضا کے خاطر، پھر تجھ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کام کیا، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی خامی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما، اور ہمارے اعلیٰ علین میں ہم کو جگہ عطا فرما، اور ہمارے نیکیوں کو ہمارے ذخیرہ آخرت میں شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے جملہ رشتہ دار بھی توحید پر انتقال کر گئے ان تمام کی مغفرت فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعلى أهم وأعظم وأعظم وأكبر.